السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امجد سلیری۔ اور آج کی جو انفارمیشن ہے یہ کافی کویشچن آ رہے تھے مجھ سے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی جو ہے وہ رہنمائی بھی کرتی جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن بھی شیئر کرتی جائے۔ تو جتنے بھی نئے آنے والے لڑکی ہیں وہ تھوڑا سا اپنا پاکستان سے کوریا آنے کے حوالے سے اپنے سامان اور کتنے پیسے لے کر آنے چاہیے، یعنی کتنے ڈالر ہونے چاہیے اور کیا کیا جو ہے وہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کافی کویشچن کر رہے تھے۔ تو میں نے سوچا بھائی چلیں میں اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو سب سے پہلے جو کویشچن بہت زیادہ لڑکے مجھ سے کر رہے تھے کہ ہمیں کتنے ڈالر جو ہے وہ پاکستان سے لے کے آنے چاہیے کوریا۔ تو اس میں جو ڈالر کی بات ہے، دیکھیں کہ جو کوریا میں آپ لوگوں کی ڈالر کی ضرورت ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ جسٹ جب آپ بینک اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو اس کے لیے $40 یعنی کہ $40 آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے، یا کورین جو ہے وہ تقریباً 50 سے 60 ہزار وان جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس، تو آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی پیسے آپ لوگوں کو چاہیے وہ جسٹ آپ کو اپنی پاکٹ منی کے لیے، یعنی کہ اپنے کچھ چیزیں وغیرہ خریدنے کے لیے یا کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ جب آپ پاکستان سے ٹریول کرتے ہیں کوریا کے لیے تو ایئرپورٹ پہ تو آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی ٹکٹ وغیرہ کی، آپ لوگوں نے سارے جو وہاں لوازمات ہیں وہ کر دیے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ لاہور ایئرپورٹ سے جو ہے وہ فلائی کرتے ہیں اور جب بنکاک ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ آپ کا 17 گھنٹے سٹے ہے تو آپ کو کھانا وغیرہ کھانے کے لیے جو ہے وہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ اگر عام روٹین میں دیکھا جائے کہ آپ لوگوں کو کتنے پیسے چاہیے، تو اگر آپ کے پاس $100 بھی ہو تو آپ کا کام ہو جائے گا، یعنی کہ $100 میں بھی آپ کوریا پہنچ جائیں گے، آپ کا جو ٹریننگ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور سارے جو لوازمات ہیں وہ بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے $20-25 جو ہیں وہ بنکاک ایئرپورٹ پہ اگر آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو وہاں پہ آ جائیں گے۔ اگر آپ 2 بار کھانا کھاتے ہیں تو $50 سے $60 آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ $40 جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو پیسوں کی علیحدہ ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن $100 میں نے وہ بتایا ہے جو بالکل جو ہے وہ آپ کے پورے ہوں گے اس صورت میں، لیکن آپ کو جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ $300 جو ہے وہ لے کے آنا چاہیے۔ وہ کیونکہ اگر آپ کے پاس $300 ہوگا تو آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا لیں گے، اس کے بعد ہائر پورٹ پہ جو ہے وہ کھانا بھی کھا لیں گے۔ اس کے بعد اگر ٹریننگ سینٹر میں آپ کو جو ہے وہ کورین کھانا نہیں کھا سکتے تو اس صورت میں جو ہے وہاں پہ کوئی جوس وغیرہ یا کسی چیز کی اگر آپ کو طلب ہے تو وہ بھی خرید کے کھا سکتے ہیں وہاں پہ جو مارٹ وغیرہ چھوٹی سی یعنی کہ دکان وغیرہ ہوتی ہے وہاں سے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو اگر فیملی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو آپ اس دکان سے کارڈ ملتا ہے جس پہ آپ جو ہے وہ کال وغیرہ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی، یا ان سے وائی فائی وغیرہ جو ہے وہ اگر فری نہیں دیتے تو پیسے دے کر بھی خرید سکتے ہیں۔ تو اتنے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی جو آپ کے پاس بچ جائیں گے وہ اگر کمپنی میں اگر آپ کے سے پہلے کوئی سینئر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ کے کام آ جائیں گے۔ اگر پھر بھی بچ جاتے ہیں تو پھر بعد میں آپ جو ہے وہ ان کو کورین کرنسی میں کنورٹ کروا سکتے ہیں، ایئرپورٹ سے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہوگا کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں تو وہاں سے ہی اگر کنورٹ کروا سکتے ہیں تو وہ بھی پہلے جو ہے وہ ریکویسٹ کر کے یعنی اجازت لے کر پھر آپ لوگ جو ہے وہ کروائیں۔ اگر وہاں سے نہیں ہوتے تو پھر آپ کو جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ سے بھی کورین کرنسی مل جائے گی، یا وہاں سے بھی کنورٹ کروا سکتے ہیں کورین کرنسی میں۔ تو اگر آپ کے پاس کورین کرنسی بھی ہوگی تو پھر بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھائی ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ آپ کو ڈالر ہی ایکسیپٹ کریں گے، یا پھر جب آپ تھائی ایئرپورٹ پہ ڈالر لے کے آ جائیں پاکستان سے، جب آپ پہنچیں گے وہاں پہ تھائی ایئرپورٹ پہ تو وہاں پہ اپنا جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھا کے اس کے بعد وہاں سے بھی آپ کورین کرنسی میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو ڈالر جو ہے وہ آپ $200 سے $300 بھی لے آئیں تو آپ کا جو کام ہے وہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر زیادہ لانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس آپ کی جیب اتنا اجازت دیتی ہے، گھر والوں اتنی دے سکتے ہیں، تو آپ $500 تک بھی لے کے آ سکتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ $300 بھی ہو تو میرے خیال میں وہ بہت ہے۔ اس کے بعد آ جائیں کہ
آپ لوگ پاکستان سے کون کون سی چیزیں کھانے والی جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں تو ایک اچار کا جو چھوٹا ڈبہ ہوتا ہے وہ ساتھ میں لازمی لے کے آئیے گا۔ اگر آپ سے کورین کھانا نہیں کھا سکتا پہلے 3 دن، تو آپ اچار کے ساتھ چاول وغیرہ جو ہے وہ ایزیلی کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ڈرائی فروٹ وغیرہ تھوڑی بہت لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے لے کے آ سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو کون کون سی چیزیں نہیں لے کے آنے دیں گے، اس میں اگر کوئی دیسی دوائی وغیرہ ہے آپ کے پاس جو حکیم وغیرہ سے ملتی ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کو ایئرپورٹ سے نہیں لانے دیں گے۔ اس کے بعد دیسی گھی جو ہے وہ بھی نہیں لانے دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سر درد کی کوئی میڈیسن ہے، ڈسپرین وغیرہ یا اس طرح کی، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ اگر میں کچھ اور سامان وغیرہ ایسا کھانے پینے کی اشیاء جو لے کے آؤں، جیسے مختلف چیزیں کہتے ہیں، کسی کی طرف پنیر کہتے ہیں، اور کسی کی طرف کڑھائی کہتے ہیں، کسی کی طرف بانڈا کہتے ہیں، کسی کی طرف کچھ کہتے ہیں، اس طرح کا دال کہتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی اگر آپ لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ لا تو سکتے ہیں، لیکن ایئرپورٹ پہ آپ کو جو ہے وہ نہیں لانے دیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ نہ لے کے آئیں تو بہتر ہے۔ آپ جو چیزیں لے کے آئیں صرف آپ میڈیسن لے کے آئیں، جو اپنی سر درد کی یہ پیناڈول وغیرہ یا ڈسپرین وغیرہ اس طرح کی چیزیں، وہ آپ تھوڑی سی میڈیسن لے آئیں۔ اس کے علاوہ جو میڈیسن ہے وہ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں بس اچار کا ڈبہ لے آئیں، چنے لے لیں، یا پھر بسکٹ وغیرہ اگر آپ نے رکھنے ہیں تو یہ چیزیں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو مزید جو ہے وہ زیادہ چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو احتیاط کرنے والی چیزیں، اگر آپ کا کوئی دوست جاننے والا اور وہ آپ کو میڈیسن وغیرہ کا کہتا ہے کہ یہ لے جائیں، تو اس میں اگر کوئی دیسی میڈیسن ہے تو وہ آپ نہ لے کے آئیں، کیونکہ وہ ایئرپورٹ سے ہی نکال دیں گے۔ اس کے بعد اگر دوسری میڈیسن ہے تو اگر کوئی آپ کا پرسنل جاننے والا ہے تو اس کی لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو نہیں جانتے تو اس کی میڈیسن نہ لے کے آئیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ کوریا کسی کا سامان لے کے آتے ہیں، تو جب آپ کورین ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں تو وہاں پہ کسی کو سامان لینے کے لیے جو ہے وہ کال نہ کریں گے، ایئرپورٹ پہ آ کے جو ہے وہ سامان لے جائیں، کیونکہ آپ ایئرپورٹ پہ کسی کو مل نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو HRD کی طرف سے اور KB سینٹر کی طرف سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ کسی کو بھی ایئرپورٹ پہ نہ بلائیں کہ اس کا سامان وغیرہ جو ہے وہ میں ایئرپورٹ پہ ہم دے دیں گے۔ تو جس کو بھی سامان دینا وہ جب آپ اپنی کمپنی چلا جائیں تو وہاں پہ بائی پارسل بھی دے سکتے ہیں، یا پھر اپنی کمپنی بلا کر وہاں سے بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کے کوئی کویشچن ہو تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، میں اس کا بھی جو ہے وہ رپلائی کروں گا۔ لیکن مین جو چیزیں تھیں وہ یہی تھی کہ سامان وغیرہ کیا لے کے آئیں، اور وزن وغیرہ جو ہے اگر آپ کی 20 kg ہے تو 20 kg ہی لے کے آئیں، اور اس کے بعد ہینڈ کیری 7 kg ہے تو وہ 7 kg ہی لے کے آئیں۔ اگر 1 kg یا 2 kg کا ڈیفرنس ہو جائے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہے ہیں وہ اتنا ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، لیکن 3 kg یا 4 kg ہو جائے گا تو وہ اتنا زیادہ ایڈجسٹ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے جو اپنا وزن ہے وہ کوشش کریں کہ پورا ہی لے کے آئیں، زیادہ نہ کریں۔ تو باقی جو ہے ڈالر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ 250 سے 300 ڈالر لے آئیں تو بہت ہیں۔ اگر آپ کی جیب اتنے بھی اجازت نہیں دیتی تو پھر آپ کم از کم 150 سے 200 ڈالر لازمی لے کے آئیں۔ اگر آپ کمپنی آپ کی پاکستانی پہلے ہیں تو پھر تو آپ کو 150 ڈالر میں بھی آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ اگر نہیں بھی ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ مالک کو ظاہر ہے پتہ ہوتا ہے، تو مالک آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کر دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ پہلے ہی ایڈوانس میں تھوڑے بہت پیسے دے دیتے ہیں خرچہ وغیرہ کرنے کے لیے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ 200-250 سے جو ہے وہ 300 ڈالر لازمی لے کر آئیں، اور اگر آپ 500 بھی لے کر جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔